النبي المصطفى ابن زمزم وصفا النبي المصطفى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. درود شریف پڑھ لیں. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ آفاقی اور عالمگیری دین ہے. اسلام نے ہمیں عبادات، معاملات، سماجیات، معاشرت، اخلاقیات، ان تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے. اور انسان جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کے متعلق سماج کی پاکیزگی اور اس کی طہارت، سماج میں امن اور بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، رواداری ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ ہو، ان تمام چیزوں کا حکم اسلام عطا کرتا ہے. اور جہاں بھائی چارگی ختم ہو، جن کاموں سے آپس میں دوری ہو، انتشار پیدا ہو اور ایک دوسرے سے انسان دور ہو، دلوں میں نفرت پیدا ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ان تمام چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس میں سماج کی ان تمام برائیوں کو بیان فرمایا جن کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ بیماریاں جو سماج میں سماج کے نظام کو کھوکھلا کرے، ان تمام بیماریوں سے انسانوں کو عمومی طور پر اور خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان مسلمانوں کو ہر حال میں ایسے گناہ سے بچنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سماج کے ایسے ہی برائی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جس سماج میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس سماج میں انسان ایک دوسرے کے ادب احترام سے دور ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے، بغض کرنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت میں، چغلی میں، برائی میں مبتلا ہو کر کے سماج کو پردوشت کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں، بعض گمان ایسے ہیں کہ انسان یہ گمان کر رہا ہے لیکن سامنے والا جس کے متعلق یہ ظن پیدا کر رہا ہے اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. گویا جب موجود نہیں ہے
تو آپ نے یہ گمان اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اور اپنے دماغ میں ان باتوں کو ڈال کر کے آپ نے گناہ کا عمل کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں حقیقت سے بہت دور، جس کی طرف نہ کبھی ہم تحقیق کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلکہ عام طور پر انسان کسی کو کسی مقام پر دیکھ کر کے، کسی کو کسی جگہ پر دیکھ کر کے ایسی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور صرف بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو اور اس کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ ہاں، ان کے پیچھے لگنے کے بعد ایک برائی اور پیدا ہوتی ہے کہ غیبت کرنے لگتا ہے انسان غیبت کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت نہ کیا کرو، بعض کا ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا مت ہو۔ اس لیے غیبت کرنا اتنا سخت ترین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے تم غیبت کرنے والا انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، حالانکہ یہ گوشت کا کھانا، مردے بھائی کے ماंس کا استعمال کرنا، یہ تمہیں بھی کراہیت ہے اور تم کو بھی اس سے نفرت ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی طریقے سے حدیث میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان مت کیا کرو۔ بہت زیادہ گمان کرنا اور ایسی بدگمانی کرنا یہ تو یقیناً جھوٹی بات ہے، یہ بات جھوٹی ہے، اور کسی کی ٹوہ نہ لگاؤ، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اور کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے ایسے اس کے حسد کی بنیاد پر، ہوس کی بنیاد پر، اس بنیاد پر کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائے، اس کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی جائے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس کے لیے چاہے ہمیں جو کام کرنا پڑ جائے، جتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہونا پڑے، ہم اس سے بچتے نہیں ہیں۔ سامنے والے کو پچھاڑنا ہمارا مقصد ہو جاتا ہے، پھر ہم حدود کو پامال کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے احترام کو دور کر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا کسی بھی طریقے سے ہم سے زیر ہو جائے اور کمزور ہو جائے، ہمارے پیچھے آ جائے، ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہوس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اپنے دلوں میں حسد کو نہ پالو، حسد پیدا نہ کرو۔ یہ ایسی سماجی برائیاں ہیں، ایسی سوسائٹی کی برائیاں ہیں جس میں آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ یہاں ہم ان لوگوں کا تذکرہ نہ کر کے کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں یا اور بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، جو بظاہر دیندار نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، نماز چھوڑنے والے لوگ ہیں، روزہ ترک کرنے والے ہیں، مالدار ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یا سماج میں ان کو دیندار نہیں مانا جاتا ہے، ان کے جو زندگی ہے، ان کی جو مجلسیں ہیں وہ تو اس سے آلودہ ہے ہی ہیں، لیکن دینداروں کی مجلسیں، جبوں دستار والوں کی مجلسیں، حاجی صاحب کی مجلس ہو، نمازی صاحب کی مجلس ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہم یہ کہیں کہ اس دور میں ہم اللہ کے پاک اور مقدس گھر میں بیٹھ کر کے ان گناہوں میں مبتلا ہیں، کسی کے متعلق رائے قائم کر دینا اور کسی کے بارے میں آتے جاتے ہوئے دیکھ کر اس پر فتوے لگا دینا، یہ ہمارے سماج میں ایک عام بات ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور یقینی طور پر انسان کو کسی انسان کے متعلق، انسان کو اپنے ایمان والے بھائی کے متعلق بہترین گمان کرنا چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ جب انسان اچھا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہترین ظن رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں۔ اب ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سزا دینے پر بھی قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن ایک مومن اگر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ بخشش عطا کرنے والا ہے، تو یہ گمان اچھا ہے، اور اس گمان کی بنیاد پر امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا، یہ گمان رکھنے والوں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاہکار تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا گنہگار۔ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ میں جب مر جاؤں تو میری موت کے بعد میری لاش کو دفن نہ کرنا بلکہ جلا دینا، اور جلا کر کے میری جسم سے جو راکھ نکلے، میرے جسم کے جلنے کے بعد جو راکھ ہو، اس راکھ کو کچھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ کو دریا میں ڈال دینا، کچھ کو جنگلوں میں پھینک دینا، اور ان تمام جگہوں پر پھینک دینا، تاکہ کبھی ایسا اس کے گمان میں یہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جمع کرے۔ اتنا جمع کرنے کی کہاں فرصت ہوگی؟ چنانچہ قیامت کے میدان میں جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو جمع کر دیا جائے گا اور جمع کر کے لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، یہ تمہارا کیا گمان تھا، تمہارا خیال کیا تھا؟ تو اس نے کہا پروردگار میں بڑا گنہگار تھا، میں بڑا خطا کار تھا، میں تیری خوف کی وجہ سے، میں تیرے ڈر کی وجہ سے کہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے، میں ڈر کی بنیاد پر میں نے یہ گمان کیا کہ میں اپنے راکھ کو بکھیر دوں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع نہ کریں گے۔ تو اس گمان کی بنیاد پر کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے سماج میں اس کی وجہ سے بڑی برائیاں عام ہو رہی ہے، کوئی آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہے ہم اس کی ڈور میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عیب تم دیکھو تو اس عیب کو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے مومن بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کو بیان نہیں کرے گا، تو قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ستاری فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ستار نہ ہوتا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ راہ چلنے کے لائق نہ ہوتے۔ نہ جانے ہم نے اور آپ نے تنہائی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے، یہ ہمارا رب جانتا ہے، لیکن میرا رب کتنا ستار ہے، کتنا عیبوں کا چھپانے والا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، بلکہ ہماری ظاہری لبادے کی وجہ سے ہمارے تمام عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ میرا رب تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ جب تم پردہ ڈالو گے
گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہاری ستاری کر رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں ستاری کرے گا اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس لیے آج ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے بڑے اللہ والے، ایک بڑے بزرگ کا واقعہ لکھا کتابوں میں، حسن ظن جب بگڑتا ہے انسان گمان غلط کر لیتا ہے، تو اس غلط گمان کی بنیاد پر آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری بڑے محدث، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، صوفیہ کے امام، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑا مقام ان کا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، یہ لڑکا، اس کے ساتھ ایک خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، یہ بوتل سے کبھی کچھ پیتا ہے، کبھی اس عورت کو پلاتا ہے، اور کبھی ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ عورت کی طرف جھک جاتا ہے، اور کبھی وہ عورت اپنے گود میں اس کا سر رکھ لیتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا، ان کے دل میں یہ گمان آیا، یہ خیال آیا کہ شاید اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ شراب کی بوتل ہے، اور یہ عورت کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو لے کر کے یہ ندی کے کنارے آیا ہے، اور وہ اس میں گناہوں میں مبتلا ہے۔ خود لاہور پڑھتے رہے، اور انہوں نے کہا کیا دور آ گیا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس کشتی میں بالکل کنارے لگنے کو تھی کشتی، کہ کشتی میں بھونچال آیا اور طوفان آ گیا، اور کشتی میں کوئی 10 لوگ تھے، 9 لوگ تھے، یہ لوگ ڈوب گئے۔ اب ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے والا چاہیے، کشتی کے لوگوں نے چلایا، آواز لگائی، تو یہ نوجوان اپنا بوتل چھوڑ کر کے اور اس دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، اور ایک ایک کر کے 8 لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ 8 لوگوں کو نکالا۔ حسن بصری قریب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 9 کو تم نے کیوں نہیں نکالا؟ تو وہ کہتا ہے، حسن بصری تم بڑے اللہ والے ہو، بڑے بزرگ ہو، بہت اللہ کے قریب ہو، بہت اچھا گمان رکھتے ہو، تم نے 9 کو کیوں نہیں بچا لیا؟ جب حسن بصری نام لے کر کے پکارا تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی مجھے ملامت کر رہے تھے اور مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ آدمی تو ہم سے بھی زیادہ پہنچا ہوا لگتا ہے، آخر کون ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم ملامت کر رہے تھے، سنو، کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو، یہ میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے، اس بوتل میں پانی ہے اور کچھ میوے میں نے ڈال رکھے ہیں، اور یہ جو بغل میں عورت ہے یہ میری ماں ہے، میری ماں چبا نہیں سکتی ہے، اس لیے میں اس میں کچھ پھلا کر کے اور اس میں ڈال کر کے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، کبھی میں بھی پیتا ہوں، کبھی اپنی ماں کو پلاتا ہوں، تو ماں جب محبت کے جوش میں آتی ہے تو میرا سر اپنے گود میں رکھ کر کے میرے سر کو سہلاتی ہے۔ حسن بصری تم کسی کے خلاف برا گمان مت کیا کرو، پہلے تحقیق کرو، پہلے دیکھو، پہلے تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد کوئی رائے قائم کرو۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت حسن بصری نے توبہ کی اور یہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو، برا گمان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان بعض الظن اسم، بعض ایسے گمان ہیں جو بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس طریقے سے غیبت کرنا، غیبت کرنے کے بارے میں حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے والا ایک تو اس کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، وہ گناہ ہے ہی نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، پھر اس میں لذت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو سننے میں مزہ آتا ہے، پھر بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ بھی ہمارے سماج میں عام ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غیبت کی وجہ سے بہت سارے گھر برباد ہو گئے، بہت سارے گھروں میں آپس میں جنگیں ہو گئی۔ یہ خانہ جنگی جو میں مبتلا ہوئی قوم،
اس کے پیچھے یہ بدزنی، یہ غیبت، یہ تجسس، یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور اس کے رسول اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی انسان کی وہ بات کسی دوسرے کے پاس بیان کرو کہ اگر اس کے سامنے وہ بات بیان کی جاتی تو اس کو خراب لگتا، اس کو برا لگتا، یہ بات بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ باتیں اس کے اندر موجود ہوں جو بات بیان کی جا رہی ہے تو کیا اس کا بیان کرنا درست ہوگا؟ حضور نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے کہ جو بات اس کے اندر موجود ہو اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے پاس کہنا، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر بات ہے ہی نہیں ہے جو بات تم کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام تراشی ہے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بڑا گنہگار ہے، ہم بڑا پارسا ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے دور کے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ انسان گمان کیسا کرتا ہے۔ کچھ چند لوگ سفر پہ جا رہے تھے، اس میں ایک عورت تھی، ایک بڑھیا تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ ایک جگہ پہنچے، وہاں پہنچتے ہی بہت آندھی طوفان اور بارش اور کڑک اور بجلی گرنے لگی، اور یہ سب ایک بوسیدہ مکان کے سامنے یہ سب کے سب بیٹھے اور بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اس میں ایک ایسا آدمی تھا جو راہب تھا، جو اللہ سے اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ سامنے ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس جا کر کے جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور جو گنہگار ہوگا وہ وہی رہ جائے گا، اور جو پاک ہوگا وہ واپس آتا ہے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے یہ لوگ جانے لگے۔ پادری گیا، پھر دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، یہاں تک کہ 9 لوگ چلے گئے۔ اب سب واپس آ گئے۔ ان تمام لوگوں نے اس بڑھیا پر لعن طعن کرنا شروع کیا کہ یہی گنہگار ہے اور اسی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اب اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ اب وہ بڑھیا تھی، وہ تو نیک تھی، یہ سب کے سب گنہگار تھے، لیکن جب وہ بہت زیادہ کس پرسی کے ساتھ، بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلی ہے، لوگ دھکیل کر کے اس کو نکال رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی، لیکن اللہ جانتا ہے کس کی وجہ سے مصیبت آئی تھی۔ یہ بڑھیا اس گھر سے باہر نکلی ہے اور اس کنواں کے قریب پہنچی کہ وہ جس مکان میں یہ 9 لوگ تھے اس بڑھیے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، جسے سب سے زیادہ گنہگار سمجھا جا رہا تھا، سب سے زیادہ بد کردار سمجھا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان 9 لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ یہ بڑھیا اس مکان سے، اس بوسیدہ گھر سے جیسے ہی باہر نکلی ہے اور اسی توبہ والے کنواں کے قریب پہنچی کہ اس کے چھت گر گئے اور 9 کے 9 لوگ دب کر کے مر گئے اس میں۔ یہ ہے بدگمانی کا انجام، کہ بدگمانی ہم کس کی طرف کر رہے تھے، بڑا گنہگار کس کو سمجھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا